खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलामती हासिल हो। मैं शगुफ्ता नसरीन बुनियादी कैथोलिक मसीही तालीम का प्रोग्राम मुकाशफा की तशरीह और तफसीर के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम मुकाशफा की किताब का बाब नंबर 9 और उसका हिस्सा 2 की तशरीह और तफसीर जो है आपके सामने बयान करेंगे। इस तशरीह और तफसीर में हमारी मदद और रहनुमाई फराहम करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबश्शिर इंजील साबर सैमुअल साहब। बाबूजी, मैं आपको कैथोलिक टीवी के स्टूडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। नाजरीन, आज हम बाब नंबर 9 जो है उसकी हिस्सा 2 करेंगे। और पहले हिस्से में हमने देखा कि 5वां नरसिंगा जब फूंका जाता है तो ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों को अज़ियत पहुँचती है, खुदा का गज़ब ज़ाहिर होता है जो खुदा के लोगों को सताते और अच्छाई और भलाई की क़ुव्वतों के मुखालिफ खड़ा होते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम छठा नरसिंगा जो है उसके बारे में देखेंगे। और ये जो छठा नरसिंगा है ये दूसरा अफसोस है जो इंसानों पर किया गया। तो हमने देखा कि 8वें बाब के इख्तिताम में अफसोस 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 जब एक ही लफ्ज़ों को 3 बार दोहराया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो बात कही जा रही है, जो अबलाग ज़ाहिर किया जा रहा है, उसकी जो कैफियत है, उसकी जो हालत है, उसको लफ्ज़ बयान नहीं कर सकते। तो जैसे कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे इंसान कैसा सा जज्बात जो हैं इनको नापने के लिए तोलने के लिए कोई पैमाना नहीं है। तो इसी तरह से कहते हैं कि लफ्ज़ भी नहीं होते, बाज़ बातों को उसकी शिद्दत को समझाने के लिए, उसकी वुसअत को समझाने के लिए लफ्ज़ नहीं होते। तो फिर एक ही लफ्ज़ 3 बार दोहराया जाता है। इसका मतलब कि बयान से बाहर है कि कितना अफसोस किया जाए इंसानों पर। तो इसलिए अफसोस अफसोस अफसोस, बेहद अफसोस जिसकी कोई हद नहीं, इतना ज़्यादा अफसोस। तो अब हम देखते हैं कि छठा नरसिंगा जब फूंका जाता है तो खुदा के गज़ब का ऐलान होता है और फिर किस तरह से इंसानों पर ये गज़ब जो है वो खुदा का भड़कता है। मैडम जी, हम सब के लिए पढ़ेंगी 13वीं आयत। जी शुक्रिया बाबूजी। मुकाशफा उसका 9वां बाब और उसकी 13वीं आयत से हम शुरू करेंगे। छठा नरसिंगा। और छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने खुदा के हजूर की तलाई कुर्बानगाह के 4 सींगों में से एक आवाज़ सुनी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका, नरसिंगा बजाया, खुदा के गज़ब का ऐलान किया, तो खुदा के पास से जो आसमान पर सोने की बनी हुई कुर्बानगाह है उसमें से चारों तरफ से एक आवाज़ आती है, बहुत ज़ोरदार आवाज़ आती है। और अभी हम अगली आयत में देखते हैं कि ये आवाज़ क्या कहती है। जो उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कहती थी कि उन 4 फरिश्तों को खोल दे जो बड़े दरियाई फरात पर बंधे हुए हैं। तो ये आवाज़ जो है उस फरिश्ते के लिए है जिसने नरसिंगा जो है वो पकड़ा हुआ है, जो नरसिंगा बजाने के लिए तैयार है। अब ये ज़ोरदार आवाज़ जो है उस फरिश्ते के लिए होती है और उस फरिश्ते को ये आवाज़ आती है। वो आवाज़ क्या कहती है? 4 फरिश्तों को खोल दे जो दरियाए फरात पर बंधे हुए हैं। ये 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं। बंधे हुए से मुराद कि उनको जो अमल करना है उस अमल से रोका हुआ है कि अभी वो अमल नहीं कर सकते। तो कौन सा अमल करना है? ये जो नुकसान पहुंचाने का, जो अज़ियत देने का अमल है उससे अभी रोका हुआ है। तो जिसको खुदा रोकता है, खुदा के अलावा जो है उसको हुक्म नहीं हो सकता। तो इसलिए खुदा की तरफ से जो है उसे हुक्म दिया जा रहा है कि अब अपना नरसिंगा बजाकर खुदा के गज़ब का ऐलान कर और दुख दे। जितना दुख और जितना हुक्म दिया जाए उतना ही वो दुख दे सकते हैं, और जितने अरसे के लिए उसे कहा जाए उतने अरसे के लिए वो दुख दे सकते हैं, क्योंकि कादिर मुतलक और हुक्म देने वाला खुदा है। तो अपनी मर्ज़ी से दुख नहीं दे सकते। फ़रिश्ते जो हैं वो खुदा के पाबंद हैं। फ़रिश्ते खुदा की मर्ज़ी से जो हैं वो अपना अमल जो है वो करते हैं। तो ये खुदा के दुख देने वाले फ़रिश्ते हैं। इसका मतलब है कि खुदा की इजाज़त के बग़ैर सज़ा नहीं दे सकते, वो अमल नहीं कर सकते। खुदा
روکے رکھتا ہے، وہ اپنا غضب جو ہے وہ نازل نہیں کرتا، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی حکم ہونے لگا ہے کہ اعلان کر دے۔ تو اس لیے ساری کائنات خدا کے تابع ہے، اور اس لیے جب غضب کا اعلان ہوتا ہے تو یاد رکھیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ انسان اپنے لیے غضب خود پیدا کرتا ہے، اپنے لیے غضب کا جو کیا کہتے ہیں بنیاد جو ہے وہ خود بناتا ہے جب وہ شیطان کا اعلی کار ہو کر خدا کے مقابل کھڑا ہوتا ہے اور اچھائی، بھلائی اور اچھی قوتوں کو جو ہے وہ پسپا کرنا چاہتا ہے۔ شیطان خدا کی ضد ہے، اور شیطان ہمیشہ انسانوں پر حملہ آور ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ان کو اپنے ساتھ ملا کر جہنم تک لے کر جائے، لیکن خدا نے انسان کو جہنم کے لیے نہیں بنایا۔ ہاں جی آگے۔ اور وہ چاروں فرشتے کھول دیے گئے جو اس گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے تیار کیے گئے تھے تاکہ تہائی آدمیوں کو مار ڈالیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نرسنگا پھونکا گیا اور وہ چاروں فرشتے کھول دیے گئے جو اسی گھڑی کے لیے، دن کے لیے، مہینے کے لیے، برس کے لیے تیار کیے گئے تھے کہ تہائی آدمیوں کو مار ڈالیں۔ چاروں فرشتے کھول دیے گئے ہیں، یعنی آدمیوں پر غضب نازل کرنے کا حکم ہوا ہے کہ تیسرا حصہ آبادی کا ہلاک کریں۔ جو جس وقت خدا کا غضب آتا ہے اسی گھڑی، دن اور برس کے لیے وہ تیار کیے گئے تھے کہ جو بدی اور ہلاکت کے فرزند ہیں ان کو مٹانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے خدا کا غضب جو ہے یہ بھڑکتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آج بھی انسان گناہ گار ہو سکتا ہے، بدی کے شکنجوں میں ہو سکتا ہے، لیکن خدا روکے رکھتا ہے اپنے غضب کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ جس قدر خدا انسان سے پیار کرتا ہے اسی قدر وہ گناہ اور بدی سے نفرت بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ انسان خدا کے ہاتھ کا اعلیٰ کار، خدا کی شکل و صورت پر ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ انسان اپنی زندگی کو برباد کرے، لیکن جب وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں، ورگلاوے میں آتا ہے تو پھر وہ خدا کے غضب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو اس لیے خدا کا کلام ہمیشہ ہماری ہدایت کرتا ہے تاکہ ہم شیطان کے پھندوں سے اور چنگل سے نکل کر خدا کے جلال کے لیے اپنی زندگی جو ہے اس کو تصرف میں لائیں۔ ہاں جی آگے ہم دیکھیں گے۔ اور فوجوں کے سوار شمار میں 20 کروڑ تھے، میں نے ان کا شمار سنا۔ ہاں تو ہم دیکھتے ہیں، اور فوجوں کے سوار شمار میں 20 کروڑ، میں نے ان کا شمار سنا کہ وہ 20 کروڑ ہیں۔ تو 20 کروڑ جو ہے یہ ایک بہت بڑا عدد ہے۔ اس زمانے میں ان کی تعداد 20 کروڑ تھی۔ 20 کروڑ چونکہ بہت بڑا عدد ہے، جو بہت بڑا عدد ہوتا تھا اس کو ان معنوں میں بھی لیا جاتا ہے کہ وہ ان گنت ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ 1,44,000، تو یہ بھی بڑا عدد ہے۔ تو اس کے دو معنی ہیں، اس کے معنی ان گنت گروہ بھی ہے، ان گنت جماعت بھی ہے، ان گنت یہاں پر جو فوجوں کا شمار ہے وہ بھی ان گنت ہے، یعنی 20 کروڑ بڑا عدد ہے، یہ ان گنت ہے۔ یہ مصنف اسی طرح بیان کرتا ہے جس طرح پارتھیوں کے ذریعے سے رومنوں کو سزا ملی تھی۔ مصنف اس طرح کی سزا بیان کرتا ہے کہ پارتھیوں نے سزا دی تھی رومیوں کو۔ رومن حکومت جو ہے، پارتھی ایک وحشی قبیلہ ہے، وہ بہت اعلیٰ پائے کے جنگجو تھے، اور رومی کیسر جو ہیں ان کو تکلیف دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے پارتھی جو ہے ان کو استعمال کیا گیا یہاں ان کو مد مقابل۔ اس لیے ہمیں تاریخ بھی نہیں بھولنی، اس وقت کے جو حالات ہیں اس کو بھی نہیں بھولنا، کیونکہ یہ اس وقت کے حالات جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن براہ راست مصنف پیش نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مختلف طریقوں سے، مختلف علامتوں سے، نشانات سے جو ہے وہ اس وقت کی تاریخ بیان کر رہا ہے۔ تو ان کی تعداد جو ان گنت بتائی گئی ہے، یہ اصل میں جو ہے پارتھیوں کی فوج کی تعداد بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی 20 کروڑ تھی، اور اس سے بھی زیادہ تھی، اس لیے وہ ان گنت تھی۔ تو
20 करोड़ जो है ये अलामती तौर पर, क्योंकि अंदाज़ा किया जाता है कि 20 करोड़ के करीब पारसी भी थे जिन्होंने इन पर हमला किया था, क्योंकि उन्होंने फिर फतह भी पाई थी। ये रोमन हुकूमत जो खुदा के लोगों को अजियत देती थी, इनको पसपा किया था पारथियों ने। तो ऐसे इशारों को हमारी निस्बत उस वक्त के मसीहों को समझना ज़्यादा आसान था। अभी हमारे लिए हिस्ट्री कुछ मुश्किल, कुछ खुश्क मज़मून है, लेकिन उस वक्त ये सब कुछ हो रहा था। पारती तैयार हो रहे थे, पारती हमला कर रहे थे, बार बार जंग करते थे, इनको जो है वो पसपा करते थे। तो इसलिए जब ये नशानात के ज़रिए समझाया जाता तो उस वक्त के मसीहों को ये समझना बहुत ज़रूरी, उनके लिए आसान था कि मुसन्नफ़ क्या समझाना चाहता है। लेकिन आजकल जो है कुछ मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तारीख़ को नहीं समझते, उस वक्त के सियाक़ो सबाक़ को नहीं समझते, हालात को नहीं समझते। लेकिन क्योंकि उन को पता था कि यूँ हुआ है और इसको यूँ बयान किया गया है, तो इसलिए उनको समझना कुछ आसान था। लेकिन ये जो तादाद बताई, ये पारथियों की तादाद है जिन्होंने रोमन हुकूमत को पसपा कर दिया था और रोमन हुकूमत को मजबूर कर दिया था, उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और मैंने वो घोड़े और उनके सवार उस रोया में ऐसे देखे कि उनके बख्तर आग, सुंबल और गंधक कैसे थे, और घोड़ों के सर बब्बर के मानद थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पारसी कौम की फ़ौज है, उसकी ताकत, उसकी क़ुव्वत जो है उसको बयान किया जा रहा है मुख्तलिफ सिंबल के ज़रिए से। और मैंने वो घोड़े, उनके सवार इस रोया में ऐसे देखे कि उनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक कैसे थे, और घोड़ों के सर बब्बर के सर की मानद। बब्बर जो है, बब्बर शेर, ये जंगली जानवरों में सबका बादशाह गिना जाता है, सबसे ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत वाला गिना जाता है, रोबदार गिना जाता है। और उनके मुंह से आग और धुआं हमने पहले भी देखा, ये खुदा के गज़ब का निशान है। आग और धुआं और गंधक निकलती थी उनके मुंह से, ये सारे खुदा के गज़ब का निशान है कि अब ये खुदा की तरफ से तुम पर गज़ब आ रहा है। क्योंकि तुमने हमेशा खुदा के लोगों को सताया है, तुमने हमेशा खुदा के लोगों को तंग किया है, अज़ियतें दी हैं। अब देखो कि जो कादिर मुतलिक है वो क्या कर सकता है, कि सारी कायनात का वो मालिक है और तुम उसके गज़ब से नहीं बच सकते। तो ये जो लफ्ज़ हैं, आग, धुआं, गंधक, ये सारे खुदा के गज़ब का निशान है। तो हम अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं दानियल नबी की किताब, उसका 7वां बाब, उसकी 10वीं आयत में भी ऐसा ही होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं तकवीन की किताब, उसका 19वां बाब, उसकी 24वीं आयत। और खुदावंद ने सदूम और अमूरा पर खुदावंद की तरफ से गंधक और आग आसमान से बरसाई। तो हम ये देख सकते हैं कि ये खुदा के गज़ब का निशान है। ये दो किस्म के दुख देने वाले हैं, जैसे पुराने अहद के दो दुख देने वाले बयान किए गए हैं, इसी तरह ये दो हैं, यानी अबलीस, हैवान, जानदार जो गड़े से निकलते हैं, और उनके सवार इन जैसे थे, उनके मुंह से आग और गंधक निकलती थी। यानी जिन ज़रियों से हलाक किया जाता है, उस ज़माने में दुश्मनों को और कलीसिया के मुखालफों को हलाक किया जाता है, उनको आग और गंधक कहा गया है। यानी कि ये दुख किस तरह से दिया गया, खा वो कुछ भी हो, लेकिन ये जो है वो खुदा के गज़ब के निशानात हैं, और किस तरह से उनको पसपा किया गया, उनको मारा गया। इन तीनों आफतों से, यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, तहाई आदमी मारे गए। तो हम देखते हैं कि तीनों आफतों से, यानी आग से, धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, इस ज़मीन का तहाई हिस्से के जो इंसान हैं वो मारे जाते हैं, वो तबाह हो जाते हैं। लेकिन ये तहाई हिस्से के जो लोग मारे जा रहे हैं, जो तबाह हो रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो सच्चे खुदा की इबादत करने वाला, या सच्चे खुदा को मानने वाला, या सच्चे खुदा पर ईमान रखने वाला, बल्कि खुदा के लोगों को सताने वाले लोग जो हैं उनको सज़ा मिली है, और वो हलाक हुए, वो पसपा हुए, और वो अपने घुटने टेक देते हैं, और दूसरी ताकतें जो हैं
یعنی پارتھی قوم جو ہے وہ ان کو ہلاک کرتی ہے. ہاں جی 19ویں آیت. کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ میں اور ان کی دموں میں تھی، اس لیے کہ ان کی دمیں سانپوں کی مانند تھیں جن میں سر بھی تھے اور وہ انہی سے نقصان پہنچاتے تھے. تو اب یہاں پر مقصود اس طاقت کا بیان کرنا ہے جو ہلاک کر رہی ہے، جو پسپا کر رہی ہے. تو مختلف نشانات جو ہیں ان کے ذریعے سے، تاکہ کوڈ ورڈ میں کسی عام انسان کو جو ہے وہ پتہ نہ چلے کہ یہ رومنوں کے خلاف اور خدا کے اذیت دینے والوں کے خلاف جو ہے وہ نبوت ہو رہی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مقصود صرف اس قوت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی پارتھی قوم ہی یہاں پر ابھی تک مسلسل قوت بن کر سامنے آ رہی ہے، کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ میں اور ان کی دموں میں تھی، یعنی کہ وہ ہر طرح سے طاقتور اور قوت والے اور طاقت والے تھے. اس لیے ان کی دمیں سانپوں کی مانند تھی، کیونکہ سانپ ہمیشہ جب کاٹتا ہے تو ہلاکت اور موت تک انسان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جن میں سر بھی تھے اور انہی سے نقصان پہنچاتے تھے. جیسے ان ٹڈیوں کو ہم نے پچھلے آفت میں دیکھا، پچھلی نرسنگ میں دیکھا کہ ٹڈیوں کی دموں میں جو ہے وہ زہر تھا، قوت دی گئی تھی، طاقت دی گئی تھی. اسی طرح ان کی طاقت جو ہے وہ دونوں آگے پیچھے مارنے کی وہ صلاحیت رکھتے تھے، دکھ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، یعنی کہ وہ بہت قوت والے تھے، بہت طاقت والے تھے. جب انسان کے برے دن آتے ہیں تو دونوں طرف سے مار پڑتی ہے، ادھر بھی نقصان اور ادھر بھی نقصان. سانپ منہ سے ڈھستا ہے لیکن ان کی دموں سے نقصان پہنچتا ہے. تو یہ خدا کے لوگوں کے جو دشمن ہیں، جو اذیت دینے والے تھے، جو اعزار ثانی برپا کرنے والے تھے، اب ان کے لیے یہ مصیبت کا وقت آ گیا ہے. اور اس لیے یہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں کہ فکر نہ کرو، دیکھو تمہارا خداوند خدا قدرت والا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے اور وہ بری قوتوں کو پسپا کرنے والا ہے، مٹا دینے والا ہے. 20ویں آیت. اور ان باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے مارے نہ گئے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شیاطین کی اور سونے اور روپے اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی ان مورتوں کی پرستش نہ کریں جو نہ دیکھ سکتی اور نہ سن سکتی اور نہ چل سکتی ہیں. تو اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو خدا کی چنیدہ قوم یہودی اسرائیل ہے جو سچے خدا کو مانتا ہے، اور دوسرا مسیحی امت ہے جو سچے خدا کی پیروکار ہے اور یسوع مسیح کو خدا مانتی ہے. ان کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں اس وقت، سب کے سب جو ہیں وہ بت پرست ہیں. ان کا ایمان جو ہے بہت سارے بتوں پر ہے، بہت ساری اور قوتوں پر ہے جن کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو لکھا ہے کہ اور ان باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے مارے نہ گئے تھے، ان مصیبتوں کی زد میں نہ آئے تھے، ان کو شاید موقع ملا تھا لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی. کیونکہ خدا موقع دیتا ہے نا، تو شاید وہ اس لیے نہیں مارے گئے تھے کہ وہ توبہ کریں، لیکن توبہ انہوں نے نہیں کی، بلکہ شیاطین اور سونے اور روپے اور پیتل، پتھر اور لکڑی، ان مورتیوں کی پرستش وہ نہ کرتے، اس کو چھوڑ دیتے جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں. لیکن انہوں نے ان کو چھوڑا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ دیکھتے، نصیحت حاصل کرتے کہ دیکھو سچائی کے فرزند جو تبلیغ کرتے ہیں یہی سچ ہے، اسی کا تعلق خدا سے ہے. تو انہوں نے توبہ نہیں کی، اور جب توبہ نہیں ہوتی تو پھر غضب ہوتا ہے. ہم تھوڑا سا اس میں دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ ہمارے لیے پڑھ سکیں. ملاحظہ ہو دانیل نبی کی کتاب، اس کا 12واں باب، اس کی 10ویں آیت، کہ نوح کے زمانے میں بھی ایسا حالات تھے. تو دیکھتے ہیں ہم کہ وہاں پر بھی کیسے جو ہے وہ خدا کا غضب آتا ہے. بہت سے لوگ پاک اور صاف اور براک کیے جائیں گے اور شرارت ہی کرتے رہیں گے. شریروں میں سے کسی کو سمجھ نہ آئے گی پر دانشور لوگ سمجھیں گے. ہاں، تو جیسے برے لوگ نوح کے زمانے میں بھی ایسے ہی گناہوں میں شامل تھے، وہ بھی باز نہ آئے تھے، انہوں نے توبہ نہیں کی تھی تو خدا نے ان کو ہلاک کیا. اسی طرح اب بھی یہ لوگ ایک تو ہاتھوں کے کام ہیں جو ہاتھوں سے برے کام کرتے ہیں،
اور دوسرے بت پرستی کرتے ہیں، ہاتھوں سے تشدد کرنا، بدی کرنا، برائی کرنا، اور دوسرا کہ وہ بت پرستی کرتے تھے۔ ان کاموں سے انہوں نے توبہ نہ کی۔ جب بت پرستی کی جاتی ہے، یہ ایک بت پرستی ہے اور ایک شیطان پرستی ہے۔ یہ دو گڑھ ہیں، جو دو بنیادیں ہیں جو انسان کی زندگی کو غضب کے لیے، خدا کے غضب کے لیے تیار کرتی ہیں، اور اس کا وہ مرکز بنتا ہے کہ خدا کا غضب ہو۔ اور جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی، اس سے توبہ نہ کی۔ تو یہاں پر کچھ کام بھی گنوائے گئے ہیں جو خدا کے لوگوں کو اذیت دینے والے لوگ تھے، جو زندہ خدا کو نہیں مانتے تھے، جو یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے تھے، یہوہ پاک خدا کے ساتھ جن کا تعلق نہیں تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زبور میں آیا ہے، لوکاں دے بت سارے جھوٹے تے ناچیز ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں اسی قوتوں پر ایمان رکھتے تھے جن کا تعلق جو ہے وہ یہوہ پاک خدا کے ساتھ نہیں تھا، اور ان کے کچھ کام گنوائے گئے ہیں۔ اور جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی، اس سے انہوں نے توبہ نہیں کی۔ تو یہ وہ کام کرتے تھے، اور یہ سارے کے سارے کام جو ہیں ان کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کا خدا کے لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کا جو یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی گواہی دینے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کاموں کا تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس امت میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ مسیحی امت میں یہ کام نہیں پائے جاتے، کیونکہ ہم تو یسوع مسیح کے خون خریدے ہیں، اور ان تمام کاموں کو اپنی زندگی میں نیست و نابود کرنے والے اور ان کو فنا کرنے والے، ان پر فتح پانے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہلاکت آ رہی ہے، دیکھیں یہ کن لوگوں کے لیے آ رہی ہے، جو ان باتوں کے پیروکار ہیں۔ بت پرستی یعنی سچے خدا کو ترک کرنے کا نتیجہ اخلاقی بگاڑ ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ساتھ، سچے خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں ہے تو پھر آپ بت پرست ہیں، پھر آپ کسی اور طاقت کی پوجا کرتے ہیں۔ تو کوئی اور جو طاقت ہے وہ ظاہر ہے کہ کون سی طاقت ہے؟ خدا کی ضد یعنی شیطان کی طاقت ہے۔ تو پھر آپ اس کے پیروکار بن جاتے ہیں، آپ اس کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو جہاں پھر اخلاقی بگاڑ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں بت پرستی کی جاتی ہے وہاں اور بھی کئی قسم کے گناہ کیے جاتے ہیں، یعنی بت پرستی خدا کے خلاف جو ہے وہ چلنا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ایسی قوتوں پر ایمان رکھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ بالخصوص پہلی صدی کے حالات پیش کر رہی ہے، پہلی صدی کے لوگ جو ہیں ان کی زندگی کو پیش کر رہی ہے، خدا کے لوگوں کو اذیت دینے والوں کو پیش کر رہی ہے، ان کی بدیوں کو پیش کر رہی ہے۔ تو اس لیے بالخصوص یہ کتاب ابتدائی صدی کے لوگوں کے لیے ہے، اور بالعموم ہم سب کے لیے، اور تمام زندہ خدا پر ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے، تاکہ ہم اس کتاب سے، اس کلام سے، خدا کے کلمے سے اپنی زندگی میں قوت پا کر ہمیشہ ان قوتوں پر غالب آئیں جو انسانی زندگی کو پسپا کرتی ہیں اور پھر خدا کے غضب کے لیے تیار کرتی ہیں۔ خدا ہم سب کو بہت برکت بخشے۔ شکریہ۔ جی ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب کا باب نمبر 9 اور اس کا حصہ دوئم جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو اور ہم ایک دوسرے کے لیے خوشی اور نجات کا وسیلہ بن سکیں۔ اور اب آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، یہی سوچ کر کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ آمین۔